یہ کعبہ کیسے بنا؟ یہ نکتہ ہے، کیوں بنا، کیسے بنا، کب بنا، کس لیے بنا، اور انبیاء علیہ السلام اس کو کیسے دیکھتے رہے۔ بہت سی کتب میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے اتارا زمین پر، تو ہند کی سرزمین پہ اتارا، جس کو سرندیپ کہتے ہیں۔ سرندیپ، اس وقت تو ہند تھا، ملکی تقسیمات نہیں تھی، تو خطہ ہند میں سرندیپ کے مقام پر اتارا۔ تھوڑا وقت گزرا تو آدم علیہ السلام کو مالا اعلیٰ کی یاد آنے لگی، اور عرش پر ہمہ وقت جو اللہ کا ذکر ہوتا تھا، جو اللہ کی تسبیح ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کے کلمات بلند کرتے تھے، اور اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی، اور ملائکہ اللہ کی تکبیر کرتے، اللہ اکبر کر کے اس کو پکارتے تھے، اس کی تسبیح کرتے، اس کی تحلیل کرتے تھے، اور فضائیں مالا اعلیٰ کی اللہ کے ذکر سے معمور ہوتی تھی، اور آدم علیہ السلام کے کان سنتے تھے، مانوس ہو گئے تھے جنت کی ہواؤں میں اللہ کا ذکر سن سن کر۔ خالی زمین تھی، پہلے انسان اور پہلے بشر تھے جو زمین پر اترے، ابھی تو نسل آدم شروع نہیں ہوئی تھی۔ کچھ عرصے میں وہ اداس ہو گئے، عرض کیا باری تعالیٰ طبیعت اداس رہتی ہے، ہر وقت عرش پہ تیرا نام سنتا تھا، یہاں وہ آواز سنائی نہیں دیتی، ہر وقت تیری تسبیح، تیری تکبیر، تیری تحلیل ہوتی تھی، یہاں وہ پکاریں سنائی نہیں دیتی، فضائیں تیرے ذکر سے معمور رہتی تھی، اور دل و جاں تیرے ذکر کو سن کر معطر رہتے تھے، یہاں ترس گیا ہوں، وہ آواز سنائی نہیں دیتی، کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آدم فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں، فرش پہ عرش بنا دیتے ہیں۔ حکم دیا کہ ہند سے، سرندیپ سے چلیں، اور اس جگہ اللہ رب العزت نے ہدایت کی، پہنچایا جس جگہ پہ آج شہر مکہ ہے۔ اس وقت شہر نہیں تھا، خالی زمین تھی، جانور تھے، تو نسل آدم تو تھی نہیں۔ وہاں پہنچے اور حکم فرمایا کہ آدم، یہاں جو کعبہ آسمانوں پر تھا، بیت معمور، این اس کے نیچے ایک کعبہ یہاں بناتے، ایک کعبہ یہاں بناتے ہیں، یہاں بھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوگی، اور تیری اداسی دور ہو جائے گی، فرش پر عرش کا سما پیدا کر دیں گے۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے جو بیان کر کے، اشارہ کر کے چھوڑ دوں گا، کیونکہ اس پر ہم نے اینڈ میں آنا ہے، اینڈ میں۔ اب ساری زمین، جو اہم بات ہے، اہم، پوری زمین پہ کہیں شرک نہیں تھا، کہیں بت نہیں تھے، بت پرستی نہیں تھی، زمین خالی تھی، نہ انسان تھا نہ بشر تھا۔ تو بات جو سمجھنے والی وہ یہ کہ عرب اور عجم میں کوئی فرق نہیں تھا، ہند اور عرب میں کوئی فرق نہیں تھا، زمین کا خالق و مالک رب تھا۔ ضرورت کیا پڑی کہ ہند سے چلائے اور اس جگہ لے جائے حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں آج کعبہ ہے، یہی کعبہ وہیں بنا دیا جاتا، یہی کعبہ وہاں بنا دیا جاتا جہاں رب نے آدم علیہ السلام کو اتارا تھا۔ اتنا لمبا سفر کروا کے وہ تو اداسی فیل کر رہے ہیں کہ جو تیری حمد و ثنا اور ذکر، تسبیح، تحلیل فرش پر ہوتی تھی، اس کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ تو اگر وہ آواز کعبہ بنا کر طواف کے ذریعے ہی وہ اداسی دور کرنی ہے، اور کعبہ بھی ملائکہ نے آ کے بنوانا ہے، آدم علیہ السلام کی مدد کرنی ہے، تو وہی کعبہ اس سرزمین ہند پہ بنوا دیا جائے۔ یہ یہاں تک بات سمجھیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی وہاں تو
اور مذہب کے لوگ بستے ہیں، تو بھائی اس وقت تو مذہب شروع نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو کوئی ہندو نہیں تھے، اس وقت تو کوئی مشرک نہیں تھے، اس وقت کوئی مسلمان بھی نہیں تھا، اس وقت تو کوئی انسان بھی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی سوائے جنات کے اور جانوروں کے، تو بشری مخلوق تو نہیں تھی، نہ کوئی شرک تھا، نہ بت تھے، نہ بت پرستی تھی، وہ جگہ ہو یا یہ سب جگہیں برابر تھی۔ اس وقت تو یہ نام بھی نہیں تھا کہ یہ مکہ ہے، یہ شام ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ یمن ہے، یہ پاکستان ہے، یہ افریقہ ہے، یہ امریکہ ہے۔ اس وقت تو یہ نام بھی نہیں تھے، سارا کرۂ ارضی تھا، اسی جگہ کو مکہ بنا دیا جاتا جہاں اتارا تھا، اور ہم سب حج کا سفر کرنے کے لیے وہاں ہند جاتے، جہاں کعبہ بن جاتا وہیں ہند جاتے۔ آج کا نکتہ یہ ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ وہاں سے چلا کر آج جہاں شہر مکہ ہے، مکہ معظمہ اور کعبۃ اللہ، یہاں لا کر کعبہ کیوں بنوایا؟ یہ سفر کیوں کروایا؟ اور یہاں اس جگہ کو کعبہ کے لیے منتخب کیوں کیا؟ تو آدم علیہ السلام آئے، پھر یہاں ملائکہ کو آدم علیہ السلام کے ساتھ مزدور بنایا گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا۔ جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو آدم علیہ السلام پھر پلٹ کے ہند چلے گئے۔ اب جب کعبے کی زیارت کے لیے دل اداس ہوتا تو ہند سے آتے، یہاں رہتے، کعبے کی زیارت کرتے، طواف کرتے، قیام کرتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان آدم اتی البیت الف اتیۃ لم یرکب فیہن من الہند علی رجلین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رواہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ فی صحیحہ والدیلمی فی مسندہ وابو الشیخ الاصبہانی فی العظمہ وذاکرہ المنذری فی الترغیب والترہیب۔ آدم علیہ السلام 1000 مرتبہ 1000 مرتبہ چل کر، پیدل، ہند سے چل کر اپنے قدموں پر کعبہ بنانے کے بعد کعبے کی زیارت اور طواف کے لیے آئے۔ 1000 مرتبہ، یہ صحیح ابن خزیمہ میں روایت۔ زیارت کے لیے تو 1000 مرتبہ آئے، کچھ عرصہ ٹھہرتے ہوں گے، پھر دل اداس ہوتا ہوگا، پھر آ جاتے ہوں گے، پھر آ جاتے ہوں گے، لیکن پورا سال حج کا موسم تو نہیں ہوتا، تو حج کا کوئی دن مقرر اللہ رب العزت نے ایام مقرر کر دیے ہوں گے۔ زیارت کے لیے تو 1000 بار آئے، لیکن عثمان بن ساج روایت کرتے ہیں، اور امام الازرقی نے اس کو اخبار مکہ میں روایت کیا ہے، الازرقی نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا عثمان بن ساج کی روایت سے کہ آدم علیہ السلام، پہلے میں ذکر کر چکا 1000 مرتبہ تو آئے تھے، لیکن فرمایا ان آدم علیہ السلام حج البیت 70 حجۃ من ارض الہند ماشیا، 70 بار ہند سے پیدل چل کر، ہندوستان سے مکہ کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے 70 بار آئے۔ 70 حج کیے، 1000 مرتبہ ویسے زیارت کے لیے اور طواف کے لیے آئے۔ بعد ازاں پھر مکہ معظمہ میں مقیم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام آخری زمانے میں، عمر مبارک کے آخری زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، ان کو بھی امام ازرقی نے روایت کیا، اور امام ازرقی امام بخاری کے ہم زمانہ ہیں، 250 ہجری میں وفات ہے، اور سب سے قدیم اور معتمد کتاب مکہ پر امام ازرقی کی ہے سب سے پہلے۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح نوح علیہ السلام بھی حج کرنے کے لیے جب ان کا زمانہ آیا، مکہ معظمہ آتے
طوفان سے پہلے اور حضرت مجاہد تابعی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا بھی زمانہ آیا تو وہ بھی کعبۃ اللہ کا حج کرنے یا طواف کرنے یا زیارت کرنے کے لیے احتراماً پیدل چل کے آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تھے. اب احادیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور امام ابن حبان نے اور ابو نعیم نے اور ابو عوانہ نے اور طبرانی نے، اور حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، حدیث صحیح ہے شرط مسلم پر، کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں مکہ معظمہ کی طرف. رستے میں ایک وادی آئی، وادی ازرق. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا فقال ما ھذا قالوا وادی الازرق، یہ وادی ازرق. فقال کأنی، اب یہ سننے والی بات، کأنی انظر الی موسیٰ بن عمران محبتا لہ خوار الی اللہ بالتکبیر. آپ نے فرمایا کہ یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ وادی ازرق ہے. فرمایا گویا میں موسیٰ بن عمران یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس وادی میں اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اتر رہے ہیں، اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں. پھر آپ ایک پہاڑی راستے پر گئے. ثم اتی علی ثنیہ فقال ما هذه الثنیہ قالوا الثنیۃ کذا وکذا فقال کأنی انظر الی یونس بن متی علی ناقۃ حمراء جعدۃ ختامها لیف وہو یلبی وعلیہ جبۃ سوء. آپ نے فرمایا کہ میں اس وادی میں گویا حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں سے اس پہاڑی راستے پر، اور وہ ایک سرخ رنگ کی گھنگریالے بالوں والی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ہے، اور وہ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، اور وہ ایک اونی جبہ زیب تن کیا ہوا ہے. میں یہ حدیث ایک اور آگے بیان کر کے اس پر تھوڑی گفتگو کرتا ہوں آگے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کأنی انظر الی موسیٰ بن عمران فی ھذا الوادی محرما بین قطوانیتین. میں موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی میں دو کتوانی چادروں میں، ان چادروں کا احرام باندھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، خاص قسم کی چادروں کا احرام باندھے. اس حدیث کو طبرانی نے اور ابو یعلا نے روایت کیا، اور منذری نے اور حیثمی نے کہا اسنادہ حسن. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت قال حج موسیٰ بن عمران فی 50,000 من بنی اسرائیل. یہاں پر میں بات کر لوں، اب اگر یہ جو میں نے کہا آقا علیہ السلام کا فرمانا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہ میں اس حال میں دیکھ رہا ہوں، اب یہاں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے حج کرنے اور یونس علیہ السلام نہیں آئے تھے، اور آقا علیہ السلام نے صرف اپنے تصور میں دیکھ کر یہ بات کی. یہ ناجائز ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جو شان عصمت ہے وہ عصمت فکری بھی ہے، وہ آپ کے خیال کی بھی عصمت ہے، آپ کے تصور بھی معصوم ہے، آپ کا تصور، آپ کا فکر بھی معصوم ہے، آپ کا خیال بھی معصوم ہے. آپ کا خیال خلاف حقیقت نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی خیال خلاف واقعہ نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں وادی ازرق میں نہ آئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کعبے کا حج کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت یونس نہ آئے ہوں اور آقا فرما رہے ہوں میں دیکھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سرخ اونٹنی پر نہ بیٹھے تھے اور آقا فرمائے میں سرخ اونٹنی پر بیٹھا ہوں.
اور اس کے گھنگریالے بال ہیں اور اونٹنی کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہے. یہ سارا تصور جو حقیقت میں اور واقعہ میں نہ ہوا ہو، اللہ کا نبی اور آقا علیہ السلام اس کو یوں بیان نہیں کر سکتے ان تفصیلات کے ساتھ. اور اونی جبہ زیب تن کیا ہوا ہے، خلاف حقیقت خلاف واقعہ آقا علیہ السلام ایسی بات ارشاد نہیں فرما سکتے. یہ آپ کی شان عصمت کے خلاف ہے. اور یہ نہیں فرما سکتے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو احرام میں دیکھ رہا ہوں. اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے یہاں کعبۃ اللہ مکہ میں احرام کے ساتھ تو آقا علیہ السلام کی شان عصمت کے منافی ہے کہ آپ یہ فرمائیں. اور فرمایا کتوانی چادروں میں ملبوس ہے، تو حقیقت کے بغیر نہیں فرما سکتے. اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کس طرح فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو تو مدتیں گزر گئی تھی اور آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں. اس کا معنی فقط ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام تو جب آئے تھے اپنے زمانہ میں، زمانہ حیات میں جب آئے تھے سو آئے تھے. اور حضرت یونس علیہ السلام بھی جب اپنی عمر میں اپنے زمانہ حیات میں آئے تھے سو آئے تھے. تو آقا علیہ السلام نے جو دیکھا یہ آپ کا معجزہ ہے، یہ آپ کا کشف تھا. پردے اٹھا دیے گئے اور ماضی کو حال بنا دیا گیا. جو زمانہ ماضی تھا ہزارہا سال قبل کا دور، اس کو حال بنا کر آقا علیہ السلام کی چشمان مقدس کے سامنے رکھ دیا گیا. آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں، مگر زمانے کو بدل کر آقا کے سامنے رکھ دیا، مسافتیں زمانے کی ختم کر دی. تو آپ اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے 1000-2000 سال پہلے اس وقت کھڑا کوئی شخص دیکھ رہا ہو. یہ آپ کا مشاہدہ تھا، آپ کا کشف تھا. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حج موسیٰ بن عمران فی 50,000 من بنی اسرائیل. اب یہ کانظر نہیں کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں یا گویا دیکھ رہا ہوں، نہیں، اب واقعہ بیان کیا. حج موسیٰ بن عمران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا، آ کر اس کعبے کا حج کیا. فی 50,000 من بنی اسرائیل، کرم والی 50,000 افراد بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر آئے. اب یہ بات سوچنے والی، 50,000 افراد 50,000 من بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اتنا بڑا وفد لے کر اس کعبۃ اللہ میں شہر مکہ میں آئے. وعلیہ اباءتان قطوانیتان، قطوانی چادروں کا احرام باندھا ہوا. وہو یلبی لبیک اللہم لبیک، یہ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. لبیک تعبدا ورکا لبیک انا عبدک انا لدیک لدیک یا کشاف الکرب قال فجاوبته الجبال. وہ پکار رہے ہیں باری تعالیٰ، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم تیری عبادت اور غلامی کے لیے حاضر ہیں. میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے پاس ہوں، اے مصائب و آلام کو دور کرنے والے. آقا علیہ السلام ان کا ایک ایک لفظ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آدم علیہ، یہ حضرت موسیٰ پکارے جا رہے ہیں. اتنے میں جواب پہاڑوں سے آیا کہ پہاڑ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک پڑھنے لگ گئے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اب یہاں تصور اور خیال معاذ اللہ پہلے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، تو اب تو اس کا ذکر ہی نہیں. اب تو آقا علیہ السلام واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں ہر بار سوال کروں گا، اس کا جواب آخر میں جا کے ڈھونڈیں گے. آج کی گفتگو میں اس کے جواب کی طرف آنا ہے. 50,000 اپنی امت کے لوگ بنی اسرائیل، ان کو لے کے اس کعبہ میں آ رہے ہیں. اور یہ بات دیکھنے والی ہے کہ یہ سارے منظر، یہ تفصیلات قرآن مجید نے تو بیان نہیں کی. یہ کہیں بھی قرآن مجید میں یہ باتیں نہیں آئیں، وہی قرآنی میں نہیں آئیں، صرف آقا علیہ السلام نے بیان کی. تو صاف ظاہر ہے یہ اعلام الہی سے بیان کی، کشف سے بیان کی، مشاہدہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے مشاہدہ فرما کے بیان کر رہے ہیں.
اب جو بات آگے توجہ طلب وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے جو اگلی بات ہے اہم وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پھر آگے دیکھنے والا ہے. آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر، اور عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرمایا لقد سلک فج الروحا 70 نبیا حجاجا علیہم ثیاب الصوف وَلَقَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ 70 نبیا. اس کو امام حاکم نے، طبرانی نے اور بیہقی نے روایت کیا، اور حیثمی نے کہا رجالہ ثقات. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو روحا کے راستے پر گزرے 70 انبیاء، 70 انبیاء اس شہر مکہ میں آئے روحا کے راستے سے اور آ کے حج کیا، اور ان سب نے اونی کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مینا میں جو مسجد خیف ہے اس میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، 70 انبیاء نے. اب یہاں اس کے دو معنی، ایک معنی تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حج کیے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام وصال کے بعد بھی حیات ہوتے ہیں، جیسے شہداء، اور شہداء کی طرح ان کے اعمال اور عبادات بھی جاری رہتے ہیں. تو بعید نہیں کہ روحانی طور پر وہ انبیاء آج تک کعبہ کے حج کے لیے آتے ہوں، اور آقا علیہ السلام کی عمر مبارک میں بھی آتے تھے. روحانی طور پر امام اسقلانی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، قال الاسقلانی الحافظ الاسقلانی فی الفتح، فتح الباری میں انہوں نے کہا قد جمع البیہقی کتابا لطیفا فی حیات الانبیاء فی قبورہم واورد فیہ حدیث انس الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اعمال ادا کرتے ہیں. اور ملا علی قاری نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ انبیاء کی قبریں ان کے جسموں سے خالی ہوتی ہیں اور ان کی روحوں کا تعلق جسموں سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی قبریں ان کے جسموں کے ساتھ بھی معمور ہوتی ہیں. اور ملا علی قاری نے کہا وَقَذَا وَرَدَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ يُلَبُّونَ وَيَحُجُّونَ فَنَبِيُّنَا أَوْلَى بِهَذِهِ الْكَرَامَاتِ، کہ وہ انبیاء پہلے گزر گئے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت یونس، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ بے شک وصال فرما گئے، مگر اب بھی ان پر واجب نہیں، اب یہ دارالعمل نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر اپنے روحانی ذوق کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور کعبۃ اللہ میں اب بھی حج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو جب حضرت موسیٰ اور عیسیٰ روحانی طور پر حج کرنے کے لیے اب تک آتے ہیں تو کہتے ہیں فَنَبِيُّنَا أَوْلَى بِهَذِهِ الْكَرَامَاتِ، تو ہمارے نبی کی شان تو سب سے بڑھ کر ہے، وہ چاہیں تو ہر سال حج کے لیے تشریف لاتے ہیں، روحانی طور پر چاہیں تو ہر سال روحانی طور پر آئیں. وقال القسطلانی فی المواہب اللدنیہ، وقال القسطلانی قد ثبت ان الانبیاء یحجون ویلبون، فإن قلت كيف يصلون ويحجون ويلبون وهم أموات في دار الآخرة وليست دار عمل، فالجواب أنهم كالشهداء بل أفضل منهم والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فلا يبعد أن يحجوا ويصلوا. هكذا قال الإمام القسطلانی. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء، امام قسطلانی، حج بھی کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک وصال کے بعد تلبیہ بھی کرتے ہیں. اور فرمایا کہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال آئے تو جواب یہ ہے کہ وہ شہیدوں سے بڑھ کر زندگی اللہ نے عطا کی ہے، ان کو رزق ملتا ہے، وہ حج کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے جس رات آقا علیہ السلام معراج کے لیے گئے اور مکہ سے بیت المقدس گئے
تو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے فرمایا میں نے موسیٰ کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور پھر تمام انبیاء بیت المقدس مسجد اقصی میں حضور کی امامت میں جمع ہوئے نماز ادا کی. تو مقصد بات کا یہ تھا اصولی طور پہ کہ دونوں امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حج کیے اور کعبۃ اللہ میں آئے، اور پھر ائمہ علماء محدثین کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ بس وفات پا گئے تو پھر نہیں آئے. نہیں، اگر ان کی روحیں چاہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ آج تک اس کعبہ میں اور مکہ میں آتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں روحانی طور پر. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وادی ازرق میں حضرت موسیٰ کو تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے دیکھ رہا ہوں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث میں تھا کہ 50,000 افراد پانی دے بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ کے ساتھ آئے، مگر ایک اور حدیث ہے کہ 70,000 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے. 70. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس شہر مکہ میں حج کرنے کے لیے حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت صالح علیہ السلام بھی آئے، اور حضرت عیسیٰ بھی آئے. حضرت عیسیٰ بھی آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تو پیدائشی القدس میں ہوئی تھی، یروشلم میں. آگے بات آئے گی، اور وہاں اللہ کا گھر قبلہ موجود تھا. وہاں بھی ایک قبلہ مسجد اقصی اللہ کا گھر موجود تھا. حضرت عیسیٰ مکہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ اللہ کا گھر ہی ہے، طواف کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے. تو وہ تو رہنے والے القدس کے ہیں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مصر میں گزرا، وہاں سے القدس قریب ہے، وہ مکہ کیوں آتے؟ تمام انبیاء وہ القدس کے قریب ہیں. سب کو قریب تو قدس پڑتا ہے، یروشلم پڑتا ہے. دیکھو نا، یہ مصر ہے، یہ اردن ہے، یہ فلسطین ہے، یہ ملک شام ہے، یہ سارے بلاد عرب جہاں انبیاء آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام، وہ تو ان کی سرحدیں القدس مسجد اقصی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کو تو وہ قریب ہے اللہ کا گھر. وہ اللہ کا گھر ان کے اپنے ہاں ہے، قربت میں ہے. وہ سارے انبیاء اپنے اپنے ملکوں سے پیدل چل کے مکہ کیوں آتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے حج کے لیے کیوں آتے ہیں؟ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں انہ قال حج البیت 1000 نبی من بنی اسرائیل. عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ 1000 انبیاء بنی اسرائیل کے، 1000 انبیاء بنی اسرائیل کے وہ حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے، کعبۃ اللہ کا حج کرنے. اب بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد، انہی سے سلیمان علیہ السلام، انہی سے داؤد، یہ ساری بنی اسرائیل تو وہاں آباد تھی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو القدس میں سارے یہود تھے، تو وہ تو خطہ بنی اسرائیل کا تھا. تو 1000 انبیاء بنی اسرائیل کے وہ مکہ آتے ہیں جہاں بنی اسماعیل اولاد آباد ہے. بنی اسرائیل کا خطہ وہ ہے، اور بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جس سے آقا علیہ السلام، ان کا گھر اور خطہ اور علاقہ یہ ہے. بنی اسرائیل کے انبیاء اپنے ہاں اللہ کا گھر موجود ہے، ادھر کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال ہے. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب اگلی بات، اس سے بڑھ کر اگلا، یہ ایک موضوع ختم کی، اس کے بعد اگلا موضوع. بات یہاں تک نہیں کہ وہ حج کر کے آ کے چلے جاتے تھے، نہیں. پھر قدیم زمانے سے انبیاء علیہ السلام نے روش یہ اختیار کی کہ 1000 انبیاء مکہ میں آتے، مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کا نہ صرف حج کرتے بلکہ یہیں رہ جاتے. وصال بھی یہاں ہوتا، دفن بھی یہاں کعبہ میں ہوتے. لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے بات زیادہ، لوگوں کو زیادہ تر معلوم صرف اہل علم جانتے ہیں. اہل علم وصال یہاں ہوتا. اب اس کا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں. ابن عساکر بیان کرتے ہیں عن ابن عباس کہ آدم علیہ السلام پھر مکہ معظمہ میں رہ گئے،
واپس پھر ہند نہیں گئے بعد ازاں. جمعہ کے دن ان کا وصال ہوا. ان الملائکہ تصلوا علی آدم، ملائکہ نے ان پر نماز جنازہ ادا کی. اور عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں صلی علیہ جبریل، جبرائیل امین نے امامت کروائی. ثم حملت الملائکہ، ملائکہ نے پھر ان کے جنازہ کو اٹھایا. حتی دفنت فی مسجد الخیف، اور مینا میں جو مسجد خیف ہے اس میں دفن کیا. تو آدم علیہ السلام کا مزار دو روایتیں ہیں، دو. ایک روایت کے مطابق مسجد خیف میں مینا میں ہے، جہاں 3 دن آپ جمع ہوتے ہیں مینا میں. اور دوسری روایت جس کو ابن قتیبہ نے روایت کیا، پہلی روایت کو علامہ ابن جوزی نے، ابن عساکر نے، دوسری ابن قتیبہ نے اور وہب کے ذریعے بیان کیا. انہوں نے کہا وَغُفِرَ لَهُ فِي مَوْضِعٍ فِي أَبِي قُبَيْس يُقَالُ لَهُ غَارُ الْكَنْزِ. ایک پہاڑ ہے کعبہ شریف کے بالکل ساتھ. اگر آپ جاتے ہیں تو کعبہ شریف کس طرف، جب بادشاہوں کے اب محل بنے ہوئے ہیں، کعبہ شریف کے ساتھ پہاڑ ہے. کعبہ شریف اس پہاڑ کے دامن میں ہے، اس کا نام جبل ابو قبیس ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس ابو قبیس پہاڑ کی غار میں دفن ہوئے. اس غار کا نام ہے غار الکنز. اس کو ابن قتیبہ نے، عینی نے، طبری نے اور الحموی نے روایت کیا. اور ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم حضرت حوا دونوں مکہ میں پھر مقیم ہو گئے، حضرت آدم کی وفات ہوئی، وہ بھی کعبہ اللہ کے دامن میں دفن ہوئے ابو قبیس. حضرت حوا کی وفات ہوئی، وہ بھی حضرت آدم کے ساتھ اسی غار میں جبل ابو قبیس میں دفن ہوئے. یہ جبل ابو قبیس کیا ہے؟ یہ وہ پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں کعبہ اللہ ہے، اسی کے دامن میں محلہ بنو ہاشم ہے. جو ہاشمی رہتے تھے وہ اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں رہتے تھے، اور اسی کے دامن میں وہ گھر ہے حضرت سیدہ آمنہ کا جہاں حضور کی ولادت ہوئی. یہ سب ایک جبل ابو قبیس کا دامن ہے. آقا علیہ السلام کا میلاد بھی اسی جبل ابو قبیس کے دامن میں ہوا ہے ولادت. اور بنو ہاشم کے گھر بھی وہی ہیں. اور دار الندوہ یہ بھی آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا گھر تھا، محلہ بنو ہاشم میں دار الندوہ. تو دار الندوہ سے لے کر بنو ہاشم کے سارے گھر اس جبل ابو قبیس کے دامن میں ہیں. یہی آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہی میرے آقا کا بچپن گزرا، یہی جوانی ہوئی. اسی جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے انشق القمر، چاند کو 2 ٹکڑے کیا. یہ وہ پہاڑ ہے. آدم علیہ السلام یہی ٹھہر گئے اور قبر بھی کہا اسی ابو قبیس میں بناؤ میری. اسی پہاڑ کے دامن میں دفن ہوئے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں. ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں اور ابن قتیبہ المعارف میں کہ اسماعیل علیہ السلام بھی پھر یہاں مقیم ہو گئے آخر وقت میں. پہلے آتے جاتے تھے، اور جب وفات ہوئی تو ان کو دفن کیا گیا کعبۃ اللہ کی حتیم میں. تو اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی کعبہ کے صحن میں حتیم میں ہے. آپ طواف کرتے ہیں تو کعبہ شریف کے ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی دیوار ہے نا اس طرح کی، اس کے اندر کے علاقے کو حتیم کہتے ہیں. یہ سارا کعبہ ہے. پہلے کعبہ اسی شکل کا تھا. جب قریش مکہ نے دوبارہ بنایا تو ان کے پاس پیسے زیادہ نہیں تھے کہ وہ پوری تعمیر کر سکیں. انہوں نے اتنا حصہ دیوار بنا دی اور چورس مربع شکل کا کعبہ بنا دیا. یہ بات آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو فرمائی کہ تمہاری قوم کے پاس پیسے کم تھے تو کعبہ پورا تعمیر نہیں کیا، مگر حتیم سارا کعبہ، اس لیے طواف اس کے ارد گرد ہوتا ہے. گویا اسماعیل علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو دفن کعبے کے اندر ہوئے. اور حضرت ہاجرہ کی وفات ہوئی، ان کا مزار بھی وہیں بنا. حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں واپس نہیں گئے، اسی کعبہ کے صحن میں حتیم میں دفن ہوئے. پھر ابن سعد، امام ابن سعد طبقات میں بیان کرتے ہیں، قال ابن سعد فی الطبقات، کہتے ما یعلم موضع قبر نبی من الانبیاء الا ثلاثہ، قبر اسماعیل
فَإِنَّهُ تَحْتَ الْمِيزَابِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَيْتِ وَقَبْرُ هُودٍ فِي مَوْقِعٍ آخَر وَقَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ هَٰذِهِ قُبُورُهُمْ بِحَقٍّ۔ فرمایا 3 انبیاء کی قبروں کی 100% نشاندہی ہے، ان میں اسماعیل علیہ السلام، ان کی قبر مبارک میزاب رحمت کے نیچے ہے۔ حتیم میں جو کعبہ شریف کا پرنالہ ہے، عین اس کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر مبارک، اور وہاں پہلے زمانے میں سبز پتھر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں کھدائی کی گئی کعبۃ اللہ کی، تو انہوں نے پوچھا سبز پتھر ہے کیا ہے؟ تمام قریشی صحابہ نے بتایا یہ حضرت اسماعیل کی قبر مبارک ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام، وہ بھی مکہ معظمہ میں آ گئے، ان کی وفات ہوئی، ان کی عمر 912 سال ہوئی، وفات ہوئی تو ان کی قبر مبارک بھی اسی جگہ جبل ابو قبیس، اس پہاڑ ابی قبیس کے دامن میں وہ بھی دفن ہوئے اپنے والدین کے ساتھ۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں، جن کو روایت کیا سیرت ابن ہشام میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی جب وفات ہوئی تو وہ ہجر میں، یہ حتیم کا جو حصہ ہے میزاب رحمت کے نیچے، وہیں دفن ہوئے، اور حضرت ہاجرہ بھی وہیں دفن ہوئی۔ امام فاقہی نے اخبار مکہ میں یہی لکھا ہے۔ ابن جریج نے بیان کیا کہ بالغنی عن کعب، حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ قبر اسماعیل علیہ السلام ما بین زمزم والرکن والمقام، زمزم اور یہ جو جگہ بتائی انہوں نے بیان کی، ان کی قبر مبارک وہاں ہے۔ اس طرح امام فاقہی نے بیان کیا کہ اسی چیز کی تائید کی انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر بھی یہی ہے۔ قال الامام فاقہی فی اخبار مکہ قال فی المسجد الحرام قبران، قبر اسماعیل و شعیب علیہم السلام۔ اب شعیب علیہ السلام رہتے تھے بدائن میں، موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں گئے فرعون کا شہر چھوڑ کر تو ان کے پاس گئے، اور وہ وادی سینا کے قریب تھے، طور کے قریب تھے، رہنے والے وہاں، اور دفن ہو رہے ہیں آ کر یہاں کعبۃ اللہ کے سین میں مکہ میں۔ تو شعیب علیہ السلام ادھر القدس کیوں نہیں جاتے جو قریب ہے؟ ادھر کیوں قبریں بنواتے ہیں؟ ادھر کیوں مدفون ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب کی طرف آئیں گے۔ امام ابن ہشام نے بیان کیا اور السہیلی نے بیان کیا، اور روض العنف میں السہیلی نے، انہوں نے بھی کہا کہ حضرت قبر ہاجر فی الحجر ثم قبر اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہجر میں حتیم کے نیچے حتیم میں ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام کی بھی قبر مبارک وہیں ہے۔ وقال النووی فی التہذیب ہکذا وفی التاریخ قال ابن عساکر فی التاریخ ہکذا، تہذیب الاسماء واللغات و تاریخ ابن عساکر، ہر ایک نے لکھا کہ ان کے مزارات یہاں پر ہیں۔ امام ابن جریر طبری نے یہ کہا، ابن قتیبہ نے یہ کہا، ابن سعد نے یہ کہا، ابو الولید ازرقی نے یہ کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء تک جب اسماعیل علیہ السلام یہاں آباد ہو گئے تو بڑی گرمی تھی، اس جگہ پہ کھڑے تھے، عرض کیا باری تعالیٰ گرمی بہت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اسماعیل میں تیری گرمی دور کر دوں گا، ایسی ٹھنڈک دوں گا جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسی لمحے آپ کا وصال ہو گیا، اور میزاب رحمت والے نیچے جگہ پر آپ کی قبر بنی، اور فرمایا انی افتح لک بابا من الجنہ، میں جنت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، عمر بھر جنت کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں آتی رہیں گی۔ تو یہ بھی یہاں مدفون ہوئے۔ اب آگے چلیے، یہ تو چند تھے۔ اب امام فاقہی اخبار مکہ میں لکھتے ہیں وسمعنا، ہم نے ثقہ راویوں سے یعنی ثقات سنا، ان حول الکعبۃ قبور 300 نبی، کہ کعبہ شریف کے ارد گرد، اب آگے چل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، جہاں آپ طواف کرتے ہیں کعبہ شریف کے ارد گرد امام فاقہی نے لکھا کہ 300 انبیاء کے قبور اور مزارات، 300 انبیاء کے۔
وقال ان قبر نوح وہود وشعیب وصالح علیہم السلام فیما بین الملتزم والمقام، مقام ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان حضرت نوح کی قبر مبارک بھی یہاں ہے، حضرت ہود کی، حضرت شعیب کی، حضرت صالح، سب اس جگہ مدفون ہیں، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان سب انبیاء یہ وہاں مدفون، اور ارد گرد 300 انبیاء کے مزارات۔ وقال ان ما بین الرکن الاسود الى الرکن اليمانی قبور 70 نبیا، اور پھر کہا کہ حجر اسود اور اس سے پہلا جو کونا ہے کعبہ شریف کا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہاں 70 انبیاء کے مزارات، 70 انبیاء صرف اتنے حصے میں مدفون ہیں، 70 انبیاء کیوں مدفون ہیں یہاں؟ کسی کا گھر یہاں نہیں تھا، کسی کا قبیلہ یہاں سے نہیں تھا، کسی کا خاندان یہاں سے نہیں تھا، کوئی بنیادی طور پہ شہر مکہ کا رہنے والا نہیں تھا، مکہ میں صرف تاجدار کائنات مبعوث ہوئے اور پیدا ہوئے، باقی سب انبیاء دور ملکوں کے رہنے والے تھے۔ وہ یہاں کیوں منتقل ہوئے، وفات یہاں کیوں پائی، دفن کعبے کے مطاف میں کیوں ہوئے؟ کوئی تو وجہ ہوگی، آج اس وجہ کی تلاش کر رہے ہیں، آج اس وجہ کی تلاش کر رہے ہیں۔ قال الامام البیہقی فی شعب الایمان، امام بیہقی شعب ایمان میں لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں عن عبداللہ بن دمرہ السلولی قال ما بین المقام الى الرکن الى بئر زمزم الى الحجر قبر 77 نبیا، ہکذا قال الامام البیہقی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام حجر اسود اور زمزم کا مقام اور حجر اسود اور مقام ابراہیم، اس کے درمیان 77 انبیاء کے مزارات، 77 انبیاء کے، جاؤ حاجین فماتوا فقبروا ہنالک، یہیں آئے، وفات ہوئی، یہیں رہے، ان کی قبریں بنی۔ یہ بات امام ثعلبی نے بیان کی الکشف والبیان فی تفسیر الکشف والبیان عن عطاء بن السائب انہ قال بین الرکن والمقام وزمزم قبر 99 نبیا وان قبر ہود وشعیب وصالح واسماعیل فی تلک البقعہ، ان سب انبیاء کی 99 انبیاء کی قبریں، امام ثعلبی نے کہا یہاں حجر اسود اور مقام زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، 99 انبیاء کی۔ اور انہیں بیان کیا وَكَانَ النَّبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِذَا هَلَكَ قَوْمُهُ وَنَجَا هُوَ وَالصَّالِحُونَ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ مَعَهُ فَيَعْبُدُونَ اللَّهَ فِيهَا حَتَّى يَمُوتُوا، جب کسی قوم پر عذاب آتا وہ بد دعا کرتے، قوم تباہ ہو جاتی، ہلاک ہوتی، تو ہر نبی جب نکلتا اپنے وطن سے تو نکل کے شہر مکہ میں آتا، مختلف جگہوں پر ٹھہرتا بالآخر شہر مکہ میں آتا اور یہیں رہتا اور یہیں وصال ہوتا۔ امام بغوی نے یہ کہا تفسیر البغوی میں، امام خازن نے کہا تفسیر الخازن میں، اور کہا عن عبد الرحمن بن ثابت قال بین الرکن والمقام وزمزم قبر 99 نبیا، پوری روایت بیان۔ امام ابو حفص الحنبلی قال فی تفسیرہ اللباب عن محمد بن ثابت قال اذا ہلاکت امته لاحق مکہ فتعبد بها هو ومن آمن معه حتى يموتوا فمات بها نوح وہود وصالح وقبورهم بین زمزم والحجر۔ یہ کل ائمہ تفسیر نے، محدثین نے، مورخین نے یہ بات کہی، 300 انبیاء تک جلیل القدر انبیاء اور رسول وہ آئے اور ان کے مزار یہاں ہیں۔ اور پھر امام سیوطی نے الدر المنصور میں بیان کیا عن مقاتل قال فی المسجد الحرام بین زمزم قبر 70 نبیا منہم ہود وصالح واسماعیل۔ اور ابن عساکر نے روایت کیا قال بین المقام والرکن وزمزم قبر 79 نبیا، اس مقام پر 99 انبیاء مدفون ہوئے۔ یہ تو کعبۃ اللہ کا حال۔ پھر مکہ معظمہ میں ارد گرد آبادیوں میں بھی کوئی یہاں ٹھہرتا، یہاں قبر، کوئی یہاں قبر بنی، حتیٰ کہ جو مسجد خیف ہے، مسجد خیف مینا میں،
اس میں 70 انبیاء کی قبریں. اس مسجد خیف کے اندر جب مینا میں ٹھہرتے ہیں 3 دن تو وہاں نمازیں پڑھتے ہیں. اس میں 70 انبیاء کے مزارات ہیں. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا. رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر وقال الہیثمی رجالہ ثقات وقال الحافظ ابن حجر فی مختصر زوائد البزار ھذا اسناد صحیح. حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ اسناد صحیح ہے. پھر عبداللہ بن عمر، یہ تو ہے مکہ معظمہ کا حال تھا، یہ مسجد خیف اور مینا کا حال ہے. پھر ایک وادی ہے، وادی سرر. وادی سرر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ بِهِ شَجَرَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا 70 نَبِيًّا. مکہ معظمہ کی طرف رستہ آتا ہے، فرمایا وہاں پر صرف 70 انبیاء کے مزارات. رواہ مالک و احمد والنسائی و ابن حبان والبیہقی. 70 انبیاء وہاں مدفون ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں مسجد مینا میں 75 انبیاء نے نمازیں پڑھی، مزار بنے، تم سے ہو سکو تو وہاں کی نماز مس نہ کرنا. یہ امام حسن البصری نے بھی لکھا اپنے رسالہ میں. امام حسن البصری، ان کا رسالہ فی فضل مکہ، رسالۃ الامام حسن البصری فی فضل مکہ، لکھا ان حول الکعبہ قبور 300 نبی، کہ کعبہ شریف کے ارد گرد 700 انبیاء کی قبور ہیں. یہ سارے بیان ہوئے. اور امام ابن جماع، آخری حوالہ امام ابن جماع، وہ بیان کرتے ہیں ہدایت السالک الی المذاہب الاربعۃ فی المناسک. اس میں بیان کرتے ہیں ویروی ان بین الرکن والمقام وزمزم قبر نحو من 1000 نبی. وہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور زمزم، اس مقام پر کعبہ کے مطاف میں 1000 انبیاء کے مزارات، 1000 انبیاء کے مزارات. یہ وہ ایک بنیادی چیز ہے. اور پھر آگے جو میں نے آپ کو بیان کیا، اور وہ ائمہ محدثین وہ بیان کرتے ہیں کہ کئی انبیاء مکہ میں آئے اور بہت سو نے، یہ جو دار الندوہ ہے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد کا خاندانی گھر، قریش کا ہاشمیوں کا خاندانی گھر دار الندوہ اور بنو ہاشم کے گھروں کے درمیان، جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، اور جہاں بچپن میں چلتے تھے اور کعبۃ اللہ میں آتے تھے، بے شمار انبیاء یہاں آ کے رہے. اس محلے میں یہی وفات ہوئی اور اس خطے میں قبریں بنی ہوئی، یہاں ان کے مزار. اب سوال پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ کو، مکہ کو کیوں اختیار کیا؟ مکہ کو. یہاں ایک یہ جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اس لیے آتا تھا، ایک خیال آ سکتا ہے ذہن میں کم علمی کے باعث کہ مکہ اس لیے آتے تھے. بات سمجھو، اب اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. اتنے دلائل دے دیے میں نے، اتنے حوالہ جات دے دیے، 1000 انبیاء تک کے مزارات کا کعبۃ اللہ، اس کا انکار کرنا ممکن نہیں. یعنی یہ ایک امر ہے کہ امت کے ائمہ محدثین مورخین نے اس امر کا انکار کیا ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ کعبۃ اللہ تھا اور سب سے پہلا گھر تھا، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر تھا تو ادھر ہی آنا تھا. یہ ایک ذہن میں قدرتی طور پہ ایک جواب آتا ہے کہ اس وجہ سے آتے ہوں گے کہ چونکہ اللہ کا گھر تھا سب سے پہلا، اور مکہ میں تو اس لیے آتے تھے کعبہ کے لیے، حج کے لیے. درست. اب اس جواب کا جواب عرض کرتا ہوں. میری دانش میں وجہ یہ نہیں. اب صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم. وجہ یہ نہیں. صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول. ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف متفق علیہ.
کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا بنا تھا زمین پر؟ سب سے پہلی مسجد اللہ کا گھر کون سا بنا؟ قال المسجد الحرام، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام بنی تھی، یعنی کعبہ شریف۔ قلت ثم ایون، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کعبہ شریف یا مسجد حرام کے بعد اللہ کا گھر کون سا سب سے اس کے بعد بنا؟ قال المسجد الاقصی، فرمایا اس کے بعد دوسرا اللہ کا گھر اور عبادت گاہ مسجد اقصی بنی۔ اب اگلا تیسرا سوال ہے، بڑے دھیان سے سنیں، توجہ سے۔ قلت، کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا کم کان بینہما، کعبہ شریف کے تعمیر ہونے اور مسجد اقصی کے تعمیر ہونے میں درمیان میں کتنی مدت کا فرق ہے؟ کتنی مدت ہے؟ قال 40 سنہ، صرف 40 سال کا فرق ہے۔ 40 سنہ، 40 سال کا فرق ہے، یعنی کعبہ شریف سب سے پہلے بنا اور اس کے صرف 40 سال کے بعد مسجد اقصی بن گئی۔ لہذا وہ جواب رفع ہو گیا، ختم ہو گیا کہ یہ سبب نہیں تھا۔ جس زمانے میں کعبہ بنا جسٹ 40 سال کے بعد اسی زمانے میں اللہ کا دوسرا گھر مسجد اقصی بھی بن گیا تھا۔ تنہا ایک اللہ کا گھر نہیں تھا۔ اب یہ جو چیز ہے اس پر علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب کشف المشکل میں اس کو بحث کیا اور انہوں نے وضاحت کی کہ کعبہ سب سے پہلے بنا مسجد حرام اور مسجد اقصی اس کے بعد بنی اور دونوں میں 40 سال کا فرق ہے۔ یہ کیسے 40 سال کا فرق؟ علامہ ابن الجوزی نے اس پر بحث کی اور وضاحت کی کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کعبہ تو آدم علیہ السلام نے بنایا، مسجد حرام۔ اسی طرح لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی اور جس کو پھر ان کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام نے تکمیل کی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی مجدد ہیں کعبہ کے اور سلیمان علیہ السلام بھی مجدد ہیں مسجد اقصی کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منہدم ہو جانے کے بعد کعبہ کو دوبارہ تعبیر کیا انہی بنیادوں پر، اس لیے فرمایا قرآن نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، قرآن نے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد کی تاسیس بنیاد رکھی، کہا نہیں، وہ جو بنیادیں تھیں ان پر دیواریں کھڑی کی، ان پہ کعبہ کو اٹھایا۔ وہ جو بنیادیں آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور طوفان نوح میں اٹھ گیا تھا کعبہ، وہ پھر تجدید تعمیر کی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی بھی جو عام معروف ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی، سولومون اور داؤد علیہ السلام نے، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام بانی نہیں ہیں، مؤسس نہیں ہیں، انہوں نے بھی تجدید کی ہے۔ طوفان میں اٹھ گئی تھی مسجد اقصی، اپنے زمانے میں دوبارہ تعمیر کی ہے انہی بنیادوں پر۔ اسی کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر القرطبی میں بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت بھی اور حدیث اس بات کی دلالت نہیں کرتی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو اصلاً تعمیر کیا یا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، نہیں، دونوں نے تجدید کی، دوبارہ تعمیر کیا انہی بنیادوں پر۔ اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ قلت، امام قرطبی کہتے ہیں میری رائے یہ ہے ان اول من اسس المسجد الاقصی وہ آدم علیہ السلام، کہ مسجد اقصی کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ جب کعبہ بنا چکے آدم علیہ السلام، جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا اے آدم اب ذرا اس طرف سفر کر اور میرا ایک اور گھر بھی بنا۔ اور آدم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد 40 سال کے عرصے کے اندر مسجد اقصی کو تعبیر کیا۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد ذریت کے نسل میں سے کچھ لوگ جو یہاں ہیں وہ یہاں حج اور طواف کریں گے، اور تمہاری اولاد اور نسل کے جو لوگ ادھر رہتے ہیں وہ وہاں طواف کریں گے، حج کریں گے، عبادت کریں گے۔ تو کعبۃ اللہ کے بعد
آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی تعمیر کی۔ یہ پوری بحث اور احتمال علامہ جوزی نے کیا اور امام قرطبی نے اس کی تائید کی، اور امام قرطبی نے تائید کر کے یہ ساری بحث الحافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کی، فتح الباری میں، اور انہوں نے پھر کہا ان آدم هو الذی اسس کلا من المسجدین، آدم علیہ السلام ہی مؤسس ہیں، انہوں نے ہی کعبہ مسجد حرام بنائی ہے اور انہوں نے ہی جا کر مسجد اقصی بنائی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس چیز کو بیان کیا کہ جب ان آدم لما بنى الکعبۃ امرہ اللہ بالسیر الی بیت المقدس ان یبنیہ فبناہ ونسک فیہ، آدم علیہ السلام نے جب کعبہ مکمل کر لیا تو اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس جائیں، اس کی تعمیر کی، اس میں عبادت کی، تو دونوں اللہ کے گھروں کے بانی آدم علیہ السلام۔ اس کو ابن ابی حاتم نے بھی بیان کیا اور کہا قیل انہ لما صلی الی الکعبہ، آدم علیہ السلام نے جب نماز کعبہ میں پڑھ لی تو امر بالتوجہ الی بیت المقدس فاتخذ فیہ مسجدا وصلی فیہ، پھر حکم ہوا کہ آدم اب بیت المقدس جاؤ اور وہاں بھی میری ایک مسجد اور عبادت گاہ، میرا گھر بناؤ۔ تو کعبہ بھی آدم علیہ السلام نے بنا دیا، اور 40 سال کے اندر بیت المقدس اور مسجد اقصی بھی حضرت آدم نے بنا دیا۔ اور بعض محدثین اور مورخین نے کہا ممکن ہے آپ کے بیٹوں میں سے من بعد بنی ہے وہ بنا المسجد الاقصی، آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے بنایا، تو یہ قول بھی ہے بیٹوں نے بنایا، بعض نے کہا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جس نے بھی بنایا 40 سال کا عرصہ آقا علیہ السلام نے متعین کر دیا، خواہ مؤسس آدم علیہ السلام ہو خواہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، مگر 40 سال کے اندر اللہ کے دونوں گھر بن گئے۔ اس لیے علامہ عینی وہ عمدۃ القاری میں بیان کرتے ہیں، شرح صحیح البخاری، اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح کعبہ کے مؤسس نہیں، بانی نہیں، اسی طرح سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کے بانی نہیں، بانی آدم علیہ السلام ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں، اور ادھر آدم علیہ السلام، اور فرمایا کہ انہوں نے بنائی یا ان کے بیٹے نے بنائی، مگر 40 سال کے عرصے کے اندر مسجد اقصی بھی تعمیر ہو گئی۔ اب اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی بیان کیا سنن نسائی کی شرح میں، اور امام سلیوطی نے مسلم کی شرح الدیباج میں بھی بیان کیا۔ مقصد بات کہنے کا یہ کہ یہ بات ائمہ محدثین نے طے کر دی، مورخین نے، کہ مسجد اقصی بھی اسی زمانے میں بن گئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے زمانہ متعین کر دیا کہ 40 سال بعد بن گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کعبہ بھی اس دور میں بنا اور مسجد اقصی بھی اس دور میں بنی، اور مسجد اقصی آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھی، اللہ کے 2 گھر تھے، تو سادہ بات ہے ان خطوں میں رہنے والے وہاں جاتے، انبیاء بھی اور ان کی امتیں بھی، اور اس خطہ مکہ کے قریب رہنے والے یہاں آتے۔ اب اس خطوں میں رہنے والے چل کے مکہ معظمہ کیوں آتے تھے؟ اس وقت تو الگ سے فضیلت نہیں تھی، الگ کوئی فضیلت تو نہیں تھی کہ کعبۃ اللہ افضل ہے بیت المقدس سے، اس وقت تو حکم وارد نہیں ہوا تھا، اللہ کا گھر تھا، یہ بھی حضرت آدم نے بنایا، وہ بھی حضرت آدم نے بنایا، ایک ہی زمانہ میں بن گئے۔ ہزارہ انبیاء مسجد اقصی کے پڑوس سے، مسجد اقصی کے شہر میں رہنے والے، مسجد اقصی کے گرد و جوار میں رہنے والے، وہاں سے چل کے مکہ کیوں آتے، مکہ میں قیام اختیار کیوں کرتے، مکہ میں وفات پانے کی آرزو کیوں کرتے، اور مکہ میں ان کی قبریں کیوں بنتی؟ اس کی وجہ فقط ایک تھی، اس کا جواب قرآن دیتا ہے، قرآن دیتا ہے۔ ہر نبی کو معلوم تھا کہ ہم سب انبیاء کے بعد آخری زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوں گے، محمد مصطفیٰ کی بعثت ہوگی۔ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم، اللہ پاک نے انسانیت پیدا کرنے سے پہلے سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور کہا میں تم سب کو نبوت دوں گا اور دنیا میں مبعوث کروں گا، تمہیں کتابیں دوں گا،
تم پر وحی نازل کروں گا، صحائف دوں گا، تمہیں امتیں دوں گا، مگر جب تم سب کا زمانہ ختم ہو جائے تو تم سب کے بعد میرا آخر الزمان رسول آئے گا جس کے صدقے سے میں نے ساری کائنات بنائی ہے۔ تمہارے بعد اس نبی کی آمد ہوگی جس کے خاطر بزم کائنات سجائی ہے، اور تمہارے سب کے بعد میرا محمد مصطفیٰ اس کی ولادت ہوگی، اور پرانی کتابوں میں، صحیفوں میں، آسمانی کتب میں یہ لکھا تھا کہ ان کی ولادت شہر مکہ میں ہوگی، مکہ میں ولادت ہوگی، یہ کتابوں میں لکھا تھا۔ یہ بھی درج تھا کہ ہجرت کریں گے کھجوروں والے شہر میں۔ ہر نبی اپنی امت کو کہتا تھا کہ اگر میرے زمانے میں اور ہماری حیات میں محمد رسول اللہ مبعوث ہو جائیں تو ان پر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ حکم الہی تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا اگر تمہارے زمانے میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنا کلمہ نہ پڑھاتے پھرنا، پھر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا، تم خود بھی سب ان پر ایمان لانا، ان کے دین کی مدد کرنا۔ فَاشْهَدُوا، گواہ ہو جاؤ، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تمہاری زندگی میں میرے مصطفیٰ آ جائیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم خود بھی ان پر ایمان لاؤ گے۔ ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا اگر رسول پاک آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب ان پر ایمان لانا، پھر میرا کلمہ نہیں چلے گا، پھر کلمہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، پھر تم ان کی امت ہو جانا، ان کے دین کا علم تھام لینا۔ جب ہر نبی اپنی امت کو بتاتا تھا کہ آنے والا آ رہا ہے جن کی خاطر ہمیں نبوت دی گئی، ہم نے اللہ کے حضور حلف وفاداری لیا ہے، عہد کیا ہے، میثاق کیا ہے، اور ان پہ ایمان لانے کا وعدہ کیا ہے، تو ہر نبی تمنا کرتا تھا شاید میرے زمانے میں مصطفیٰ آ جائیں۔ ہر نبی آرزو کرتا تھا شاید میری زندگی میں اللہ کا محبوب آ جائے، شاید میری عمر میں، میری حیات میں اللہ کا محبوب آ جائے۔ سو ہر نبی اس وقت تک اپنے ملک میں رہتا جب تک اس نے اپنا فریضہ نبوت کا ادا کرنا تھا، ان کو کلمہ پڑھانا تھا، انہیں شرک سے نکالنا تھا، انہیں توحید کی طرف بلانا تھا۔ جب تک اپنا فرض اپنی قوم میں ادا کرتے رہے اتنا عرصہ رہتے تھے، دل بیتاب رہتا تھا، دل بیتاب رہتا تھا کہ میرا فرض ختم ہو تو میں اس شہر میں جاؤں جہاں محبوب خدا آ رہے ہیں، شاید میرے زمانے میں آ جائیں، شاید میری ملاقات ہو جائے، شاید ان کا دیدار کر لوں، میں ان کا کلمہ پڑھ لوں۔ تو وہ نبی بن کے رہنے کی بجائے مصطفیٰ کا امتی بن کے رہنا چاہتے تھے۔